بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بالکل بغیر گرامر کے۔ آج ہم کلاس نمبر 101 پڑھیں گے اور رکوع نمبر 7 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس آیت کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور شان نزول ہے۔ ایک دفعہ کسی سے نماز کی حالت میں سورۃ الکافرون میں چینجنگ آ گئی تو پھر تھوڑا سا اس میں مسئلہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر شراب کی حرمت آہستہ آہستہ نازل کی اور پھر آگے جا کر شراب مکمل حرام کر دی گئی۔ تو یہ اس وقت کی آیت ہے جب حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، صرف آہستہ آہستہ منع کیا جا رہا تھا کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی جب نشے کی حالت میں ہو تو اس آیت میں اللہ نے وہ بات ڈیفائن کی۔ پھر آگے جا کر اور پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی حرمت سے یہ پہلے کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربوا، نہ قریب جاؤ یا مت قریب جاؤ، الصلاۃ یعنی نماز کے، وانتم اور جب کہ تم ہو سکارا نشے کی حالت میں، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم جان لو، ما تقولون کہ تم کہہ کیا رہے ہو نماز میں۔ اچھا، اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور تم یہاں تک کہ یہ جان نہ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو جو تم منہ سے پڑھ رہے ہو۔ آج ہماری نمازوں میں دل نہ لگنا اس کی بڑی وجہ یہ ہے، قرآن میں دل نہ لگنا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور جب ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی نا تو ہمارا دل بھی لگے گا، ہمارا پڑھنے کو دل چاہے گا بھی صحیح۔ تو اسی لیے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز کو بھی ترجمے سے سیکھنا ہے تو ہمارا دوسرا چینل جس کا نام لرن قرآن لینگویج ہے، تو آپ اس چینل پر جا کر نماز کی پلے لسٹ ہے جہاں پر نماز کا ترجمہ مکمل سکھایا گیا ہے اسی طرح آسان انداز میں، تو آپ اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر وہاں نہ ملے تو آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں یہ لوگ لنک بھی ڈال دیں گے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی ولا جنوباً، اور حالت جنابت میں بھی، الا عابرین، مگر عابرین عبور کرنے والے ہو، سبیل راستے کو، حالت جنابت میں بھی مت جاؤ۔ اگر کسی نے صحبت کی ہوئی ہے بیوی سے یا حالت جنابت میں ہے، اس کو نائٹ فال ہو گیا، اس کے اوپر غسل فرض ہے کسی بھی طریقے سے، تو تب بھی وہ نماز کے قریب مت جائے۔ نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس حالت میں جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تغتسلوا غسل کر لے وہ، اس کے بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم مرضی، مریض ہو، علی سفرین، یا تم سفر پر ہو۔ مریض یعنی مریض کس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس حالت میں اس پر نماز جو ہے وہ معاف ہے، یہ بھی آپ ڈیٹیل میں جا کر مختلف لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں تو ہم زیادہ مسائل میں نہیں جائیں گے۔ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، سفر پر کب نماز قصر ہوتی ہے، کتنے کلومیٹر تک ہوتی ہے، ساری ڈیٹیل آپ جا کر تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں، قرآن کو سمجھانا آپ کا مقصد ہے، ڈیٹیل میں فروعی مسائل ہوں، باقی یہ مسائل آپ اکارڈنگ ٹو اپنا فقہ دیکھ سکتے ہیں۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا احد ہو، احد منکم تم میں سے، من الغائط قضاء حاجت کر کے، کوئی واش روم اٹینڈ کر کے آیا ہے، کسی بھی قسم کی قضاء حاجت کر کے آیا ہے، تو وہ بھی کیا کرے، نماز کے قریب مت جائے جب تک کہ وہ وضو یا غسل نہ کر لے۔ او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو، مس کرنا کس چیز کو، چھونا، النساء عورتوں کو، تب بھی تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، پھر تم پر غسل واجب ہے۔ باقی قضاء حاجت اور ریح کے اخراج کے بعد آپ وضو کر سکتے ہیں۔ فلم تجدو، پھر نہ تم، تجدو پاؤ، وجود یا موجود سے ہے یہ لفظ، پانی، ما ان پانی، فتیمموا، تو تم پھر تیمم کرو۔ اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، اب اس کی بھی ڈیٹیل آپ اکارڈنگ ٹو اپنا فقہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کلومیٹر تک پانی نہ ہو آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ کو پانی میسر نہ ہو تو فتیمموا، تو پھر تم تیمم کرو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، جو پاکیزہ ہو، فامسحوا، پھر مسح کرو، بوجوہکم، اپنے وجوہ یعنی چہرے کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، اگرچہ آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پانی ارد گرد موجود نہیں ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، کیا نہیں، ترى دیکھا آپ نے، الی الذین، طرف ان کے، جو اوتوا دیے گئے، نصیبا ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ویشترون، اور وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تم بھٹک جاؤ، سبیل راستے سے، ان تضلوا السبیل، سبیل راستہ کہتے ہیں، دلیل ضلالت یا گمراہی سے لفظ ہے۔ تو وہ لوگ جو
اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، تورات ہو یا انجیل ہو، وہ کیا کرتے ہیں اپنی کتاب کو بدل لیتے ہیں، ان کے حرفوں کے معنی چینج کر لیتے ہیں یا اس کی جگہ کوئی اور لفظ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، تو یہ تمہیں بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اس راستے سے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ اعلم علم رکھتا ہے، یعنی زیادہ اعلم کمپیریٹیو ڈگری ہے علم سے، اعلم زیادہ جانتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے باعدائکم تمہارے دشمنوں کے بارے میں۔ تم اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے، جیسے یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ ولیًا ایز اے دوست، ایز اے فرینڈ، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کافی ہے ایز اے مددگار، ایز اے ہیلپر۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے، تمہارا دوست ہے۔ اللہ اتنا جانتا ہے، تم بالکل نہیں جانتے۔ من الذین ہادوا، ان میں سے وہ لوگ جو ہادو یہودی بن گئے، یحرفون، وہ تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الکلمہ کلام کو، الفاظ کو، عن مواضعہ، ان کی وضع سے، ان کی قطع سے، ان کی جگہوں سے اپنے الفاظ کو بدل دیتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، سنا ہم نے، وعصینا، اور پھر نافرمانی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہودی ہو گئے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی تورات میں تحریف کرتے ہیں، اور جب رسول اللہ ان کو کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات سنی اور اپنوں کی نافرمانی کی، لیکن دل میں نہیں کہہ رہے ہوتے، دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، منہ پر تو کہتے ہیں ہم نے سنا، لیکن دل میں وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ نے ان کی دل کی بات رسول اللہ کے سامنے رکھ دی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، سنا ہم نے، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی۔ دیکھیں، اور رسول اللہ کو کیسے مخاطب کرتے تھے، وَاسْمَعْ، اور سنو تم، غیر مسمع، نہ سنائے جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے وقت کہتے تھے کہ سنو، پھر دل میں کہتے کہ نہ پکار جاؤ، نہ سنائی دے آپ کو ہماری بات۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ سن، اللہ کرے کہ نہ سنے تو، اس اسپیکٹ سے وہ بات کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آگے وراعنا، اور کہتے لیم، موڑتے ہوئے بألسنت، اپنی زبانوں کو، منہ ٹیڑھا ویڑھا کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر بات پیش کرتے ہوئے کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وطعنا فی الدین، اور طعنہ لگاتے، عیب جوئی کرتے، فی الدین، دین میں، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ ولو، اگر، انہم، بے شک وہ، قالو، کہتے، سمعنا، کہ سنا ہم نے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطعنا، اطاعت کی ہم نے آپ کی اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، واسمع، اور سنیے اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات۔ یعنی اس طرح وہ اگر آسان انداز میں، خوبصورت اخلاق کے ساتھ وہ یہ بات کہتے، وانظرنا، اور دیکھیے ہماری طرف اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم فرمائیے ہمارے اوپر، لکان خیر لہم، لام تاکید کی لیا ہے، کانا تھا، تو یہ ہوتا ان کے لیے، البتہ تحقیق، خیر، بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم، اور زیادہ درست۔ یعنی اگر وہ ایسے ہی کہہ دیتے نا آسان انداز میں، خوبصورت لہجے میں رسول اللہ کو، نہ کہ واسمع وانظر کہتے، بلکہ وہ کہتے واسمع وانظرنا، سنیے ہماری بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر نظر کرم فرمائیے، تو اللہ نے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا یہ کہنا، کیونکہ وہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر، نبی سے اونچے لہجے میں بات بھی نہ کرو، کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں۔ تو اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ باہر سے آواز نہ لگاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آواز لگاتے تھے کچھ اعرابی آ کر، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اجاگر کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا ولیکن لعنہم اللہ، اور لیکن لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم، بوجہ ان کے کفر کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، پس نہیں یؤمنون، ایمان لاتے وہ، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو اوتو دیے گئے ہو، الکتاب، کتاب، آمنو، لے آؤ ایمان، بما، اس پر جو نزلنا کیا ہم نے نازل، مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے۔ اے اہل کتاب، تمہیں کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو، اب اس کے بعد تمہارے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ کتاب لے کر آئے ہیں، اور وہ تو تمہارے اندر تورات اور زبور اور انجیل ہے، اب اسی ہی کے اندر لکھا ہوا اس محمد رسول اللہ کا بھی اور اس کتاب کا بھی جو آ گئی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم لے آؤ اس کتاب کے اوپر عمل، ایمان، کیونکہ تمہاری کتابوں میں اس کتاب کا ذکر ہے، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی، لما، اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے اسی کے اندر اس کی بھی تصدیق موجود ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان نطمسا، ہم مٹا دیں، وجوہن، چہروں کو، فنردھا، ہم پھیر دیں گے انہیں، علی ادبارہا، ان کی پشتوں پر، دبر پشت کو کہتے ہیں، او یا نلعنہم، ہم لعنت کریں ان پر، کما، جیسا کہ لعنا، لعنت کی ہم نے، اصحاب السبت، اللہ اکبر، یعنی ہفتہ والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا،
وکانا اور ہے امر اللہ حکم اللہ کا مفعولا وہ ہو کر رہے گا۔ اس کو سمجھ لیں، اس الفاظ کو سبت کہتے ہیں، عبرانی زبان کا شاید لفظ ہے۔ جیسے کہ ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ مچھلی نہیں پکڑنی اور روزگار کے لیے نہیں نکلنا، انہوں نے کیا کیا، اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، تو ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، کوئی ایسا نہ ہو اے یہودیوں کہ تمہیں بھی ان ہفتے والے دن کے لوگوں کی طرح ہی کر دیا جائے جن کو ہم نے شکل ہی بگاڑ دی تھی جن کی۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں مغفرت کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک جس نے شرک کیا۔ یہاں پہ دیکھیے گا توحید کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کر لیتے ہیں، بہرحال پھر ہم نکل جائیں گے، تو ہم ٹاپک کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ یشرک جو شرک کیا جائے گا بھی ساتھ اس کے، ویغفر اور وہ بخش دے گا بھی ما اس کو دونا جو اس کے علاوہ ہے، ذالک لمن یشاء اس کے، لمن یشاء جس کے لیے یشاء وہ چاہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نہیں بخشے گا ان یشرک اسے جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، ویغفر اور وہ بخش دے گا ما دون ذالک اس کے علاوہ جتنے بھی جس کے گناہ ہوں گے وہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ اب اس سے ٹوٹلی کھلی چھٹی مراد نہیں ہے کہ آپ جو گناہ کرو واقعی آپ کی معافی ہے، نہیں، ایک وہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دی کہ یہ وہ لیمٹ ہے، اگر آپ نے کراس کی تو ہرگز بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو بھی، نبی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کا اپنا درجہ ہے، نبی کا اپنا درجہ ہے۔ وَلَئِن مَاتَ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں کہ تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ لوگوں سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تم میں سے جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا درجہ، اللہ تعالیٰ کا اپنا درجہ ہے، تو اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء شرک کے علاوہ باقی جتنا بھی کچھ ہوگا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ چھوٹے موٹے گناہ یا جس طرح کے بھی ہوں گے ہم چاہیں گے تو ہم ان کو بخش دیں گے، اوپر والا گناہ کبھی نہیں بچے گا۔ یا بنی لا تشرک باللہ سورۃ اللقمان میں ہے نا کہ اے میرے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، بس یہ ایسا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ کسی بھی شرک میں آج ہم اور آپ اگر مبتلا ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ڈھونڈیں، سرچ کریں یوٹیوب پر جا کے کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں، اگر ہمارے اندر ایک بھی ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ فقد افطرا تو یقیناً گھڑ لیا، افطرا اس نے اثمن گناہ عظیمہ بہت بڑا، اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا جس نے شرک کلیم کر دیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک اور شرک کے الفاظ اور شرک کے کلمات اور شرک کے رسومات سے محفوظ فرمائے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہ آج میری فیورٹ رہی ہے۔ الم تر کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان کے جو یزکون پاکی قرار دیتے ہیں، پاک قرار دیتے ہیں اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو، اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے تزکیہ بیان کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی پاکیاں جھاڑتے رہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور وہ ظلم نہیں کرتا یا ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فتیلا دھاگے برابر، فتیل کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھال ہوتی ہے نا ہلکی سی دھاگے کے برابر، اس برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اس کی مراد اس لیے لی گئی ہے کیونکہ اس زمانے میں جو سب سے قریب ترین چیز ہوتی تھی استعمال میں بھی ہو اور لوگوں کو مثال بھی سمجھ آ جائے وہ شاید وہی ہوتی تھی، تو اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کے تحت اس کو ویسا ہی ملے گا۔ تو بہرحال یزکون کی بات آ گئی تو ایک اور آیت مجھے یاد آ گئی، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى اپنے نفسوں کی پاکیاں مت جھاڑو، اللہ جانتا ہے تم میں سے کون زیادہ تقوی والا ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے اپنی صفائی دیتے رہنا، جی میں یہ ہوں، جی میں ہوں، بار بار میں یہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور باقی رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو پاک کرے اور جس کو ناپاک کرے ایسا بالکل نہیں ہے، اس کا مین مطلب اور مدعا یہ ہے کہ اختیاری کام ہے یہ، جو اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے تو اللہ اسے نیکی میں آگے بڑھا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے تو فی طغیانہم یعمہون کے تحت اللہ تعالیٰ پھر اس کی رسی کو بھی ڈھیلا کر دیتے ہیں کہ چل جا اب اس میں لمبا ہو جا اور پھر تجھ سے بعد میں مطالبہ ہوگا۔ تو اس لیے اختیار ہے آج بھی آپ کے پاس، اگر آپ گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ خود بخود پاکی کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر آپ ریل دیکھ رہی ہیں اور آپ جو بھی آپ کے سامنے حلال کی ریل آئی ہے تو آپ اس کو اوپر کر دیتے ہیں، قرآن ہو، حدیث ہو، دین کی کوئی بات ہو، سکرول کر کے بھگا دیتے ہیں جناب۔ لیکن جب آتی ہے کوئی حرام کی ریل، کوئی ڈانس، کوئی چلکتا تھلکتا بدن، کوئی ایسی چیز جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے،
آپ لوگوں کے سامنے اسے نہیں دیکھ سکتے، آپ موبائل کو ٹیڑھا ویڑھا کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھنا۔ تو یہ اختیار آپ کے پاس ہے، جب آپ کا اختیار اپنے پاس ہوگا تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ جو نیکی کی طرف آئے گا ہم اسے نیکی میں آگے بڑھا دیں گے، اور جو برائی کی طرف آئے گا ہم اسے برائی میں آگے کرتے چلے جائیں گے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیف کس طرح یفترون وہ گھڑتے ہیں، یفترون افطرا منہ کی بات، افواہ سے لفظ ہے، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفی بہ اور کافی ہے بھی اس پر، اثما مبینہ گناہ ہونا، مبینہ کھلم کھلا، یہ ان کا جو کھلم کھلا گناہ ہے یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، قیامت کے دن ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہر بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔